वालेकुम गाइस, ईरान पर जो हमला किया गया था और ईरान ने जवाबी हमला जो है इसराइल पर कर दिया है और बेहतरीन हमला किया है। इसराइल ने जो पहले हमला किया था वो बहुत ढिलाना हमला उसने किया था और उसने पहले जासूस भेजे थे और ईरान का बहुत सारा नुकसान उसने भी किया है। लेकिन ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया है वो बहुत ही बड़ा अटैक किया है। अब जो है इसराइल को पता चलेगा। इसी खबर को जानते हुए आइए इमरान रियाज की ये खबर सुनते हैं और बाद में बात करते हैं। इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की, उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, ख़ास तौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर दो बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीज़ें थी और बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। लेकिन ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि इतने बड़े अटैक के बाद, देखिए पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने अटैक किया तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें पता था कि ये हमला होना है। हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह रहा था, हमारा वजीर दिफा भी कह रहा था कि इंडिया ने करना ही करना है। इनको इस बात का आइडिया था। फिर इंडिया ने अटैक किया तो हम उसे रोक तो नहीं पाए। इंडिया ने मसाजिद को निशाना बनाया, सिविलियन को निशाना बनाया और अपना टारगेट अचीव किया और भाग गया। तो हमें जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया और फिर जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब जब आप ये देखते हैं कि ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, पासदारान इनकलाब का जो चीफ है वो भी शहीद हो गया है, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान मारे गए हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। इसके बावजूद 24 घंटों से पहले ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। ईरान ने जवाब क्या दिया ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किए गए हैं और ये मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में। जो मेन जगह अभी तक हमें पता चली हैं उनके अंदर तिल अल-बैब में अटैक किया गया, वजारत दिफा पे अटैक किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, वजारत मईशत जो है वो इसराइल की उसके ऊपर अटैक किया गया, हीफा के कुछ इलाके हैं वहाँ पे अटैक किया गया। ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों पे ऐसों पे अटैक किया है जहाँ पे इसराइल के हसास जो है वो करार दिए गए वो इलाके हैं, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया। गैस का प्लेटफॉर्म है समुद्र में, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है। अब बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे हमेशा ईरान के खिलाफ कि ये इसराइल की प्रॉक्सी है और जो ईरान जो है वो इसराइल के साथ मिला हुआ है। इस किस्म की बातें बहुत सारे लोग करते रहे। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना, एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हमें, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो इनको, रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहाँ पे ज़रा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में सबको ये जवाब मिल गया होगा कि इसराइल में और ईरान में जेन्युइनली एक लड़ाई चल रही है, बड़े लंबे अरसे से चल रही है। ईरान जो है वो अपनी सपोर्ट के ज़रिए से, कहीं ना कहीं तंजीमों के ज़रिए से इसराइल के साथ एक लंबी लड़ाई के अंदर है बड़े अरसे से, और अब ये एक बराह रास्त जंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले इसराइल ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक अटैक था, उनकी इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब थी, उन्होंने बड़े टारगेट अचीव किए। लेकिन इतने बड़े टारगेट अचीव करने के बाद शायद इसराइल भी ये नहीं सोच सकता था कि ईरान इतनी जल्दी रिटेलिएट करेगा और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ रिटेलिएट करेगा। ईरान ने किया यह है कि इसराइल के इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर अटैक किया। इसके मनाज़िर आप देख लें, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैले हुए नज़र आ रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से आते हैं बम, वो गिरते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तिल अल-बैब पूरा का पूरा धमाकों से गूंज रहा था। आयरन डूम जो सिस्टम है, हमने जो विजुअल्स हमने देखे अब तक, मैंने उसमें बहुत सारे जो ईरानी हथियार हैं उन्हें हवा के अंदर नाकाम बनाया इस सिस्टम ने। लेकिन बिलाखिर एक सिस्टम एक लेवल तक की डिफेंस कर सकता है ना, फिर जो आपके बहुत तेज़ रफ्तार मिसाइल्स हैं वो सारे नहीं रोके जा सकते। तो फिर ईरानी मिसाइल जाके अपने टारगेट्स पे गिरना शुरू हो गए और फिर बहुत बड़े पैमाने पे वो अपने टारगेट्स पर आकर गिरे हैं, जिसके नतीजे में इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये हमले कहाँ कहाँ हुए ये मैंने आपको बता दिया। ईरान को दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पहले उन्होंने अपने औसान ख़ता होने की बजाय अपने आप को संभाला और फौरी तौर पे अपनी मुतबादल क़यादत को खड़ा किया, फौरी तौर पे फैसला किया और फौरी तौर पे रिटेलिएट किया।
اس کی تو ایران کو داد دینی پڑے گی، اور بڑا بھرپور حملہ ایران نے کیا ہے۔ ان کا دعویٰ بھی کچھ اور بھی ایران نے دعوے کیے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سرپرائز ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل کے حمایتیوں کو، ان کی طرف سے یہ دعوے ہو رہے ہیں ایران کی جانب سے۔ وہ کیا کرتے ہیں آنے والے وقت میں، اسرائیل اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں میں صورتحال کیا ہے ذرا اس کا آپ جائزہ لے لیں۔ دیکھیں دونوں ملکوں کے اندر میزائل آ کر گر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ یعنی جو انفارمیشن آئی ہے ایران کے میڈیا کی جانب سے کہ 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں۔ جو انفارمیشن آ رہی ہے اسرائیل سے، وہاں زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جو لوگ وہاں مارے گئے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن دونوں طرف بڑا فرق ہے۔ ایران میں جو لوگ شہید ہوئے اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے، لوگ جشن منا رہے ہیں، اپنی فورسز اور اپنی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو، لڑو ان کے ساتھ، مقابلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایران میں ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کا جنگی ماحول بنا ہوا ہے پورے ایران کے اندر۔ مساجد کے اوپر انہوں نے سرخ جھنڈے لگا دیے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ان کے جنگی نغمے چل رہے ہیں۔ تو پوری ایک جنگ کی فضا ایران کے اندر بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اندر جب آپ مناظر دیکھتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ مناظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ پہ گیدرنگ تھی اسرائیلیوں کی بہت بڑی، جیسے ہی ایران نے اٹیک کیا تو پھر بھگدڑ مچ گئی۔ وہ مناظر سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، اور لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو مناظر ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ لوگوں میں بھگدڑ مچی ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے بھاگتے ہوئے نکلے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنی بیرکس کے اندر گھس جائیں۔ یہ زیر زمین بنکر بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل نے اپنے تمام امپورٹنٹ شہروں کے اندر زیر زمین بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے لمبے عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان بنکرز کے ویژولز ابھی ہم نے دیکھے ہیں آج کہ جو اسرائیلی ان کے اندر منتقل ہوئے ہیں فوری طور پہ، تو اندر سے ویژولز آئے ہیں، باہر اٹیک ہو رہا ہے تو یہ لوگ کنکریٹ کے بنے ہوئے بہت بڑے بڑے بنکرز جو زمین کے اندر نیچے ہیں، ان کے جو پلرز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پلرز کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری عمارت ہے۔ ایک ایک پلر جو ہے وہ 10-10 فٹ 12-12 فٹ چوڑا اس کے اندر پلر ہے، اور بہت بڑے بڑے ڈایا میٹر کے پلرز ہیں جو بنائے گئے ہیں۔ تو بڑا مضبوط کنکریٹ کا سٹرکچر بنا کے اس کے نیچے وہ اپنے لوگوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ایران کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کھلے میدانوں میں سڑکوں پہ نکل آئے اور باہر آ کر اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو بیک اپ کر رہے ہیں، اور اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی شہری ہے وہ فوری طور پہ جو باہر موجود تھے وہ انہوں نے بھگدڑ مچی، وہ بھاگے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے بنکرز کے اندر چلے گئے ہیں۔ بنکرز کے جو اندر کے مناظر میں نے دیکھے وہ بڑے حیران کن ہیں۔ انہوں نے اندر ایسا زبردست بندوبست کیا ہوا ہے، اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو اندر اے سی چل رہے ہیں، یعنی یہ گرمی کا موسم ہے اس کے باوجود اندر اے سی چل رہے ہیں، تو گرمی ورمی کوئی نہیں ہے اندر۔ بنکرز کے اندر نیچے پراپر انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے، بجلی کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ انہیں وہاں لائٹ مل رہی ہے، بجلی موجود ہے، ان کا انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، ان کے موبائل فونز بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ٹیلی فون تاروں والے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بنکرز کے اندر تمام ضروریات زندگی کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بچے جھولے وولے لے رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور وہ اندر ہی بنکرز کے اندر ہی۔ یہ جناب اسرائیل کی صورتحال ہے۔ یہ لوگ باہر نکل کے اپنی فوج کو بیک اپ نہیں کر رہے، دیکھ نہیں رہے جنگ کو، یہ اندر چلے گئے نیچے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کھانا پینا بھی اندر دستیاب ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ ان کے نغمے ہیں وہ گا رہے ہیں، کچھ لوگ کوئی رقص ہے وہ کر رہے ہیں، بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہم نے اس کے اندر دیکھی، بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کا اور ایران کا دونوں کا ماحول بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور بنکرز کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور باہر آ کر اپنی فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ دونوں ملکوں کا بارڈر ساتھ نہیں ہے، ایران کو جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا اور یہ اسرائیل کا بارڈر ساتھ نہیں ہے۔ اگر بارڈر ساتھ ہوتا ایران کا اسرائیل کے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی، بلکہ بہت پہلے ہی بدل گئی ہوتی۔ لیکن ایران نے ٹکر دی ہے اسرائیل کو، یہ بات سچ ہے، باقی کوئی عرب ملک یہ اس لیول تک نہیں آیا یا اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ایران نے اسرائیل کو ٹکر دی ہے، اور فوری طور پہ واپس جوابی کارروائی ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ حالانکہ اردن نے بیچ میں ایران کی کچھ جو ڈرونز جا رہے تھے ان کو ناکارہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے آتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، اسرائیل ان کی ایئر سپیس استعمال کرتا ہے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب ایران اسی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انہیں شاید برا لگتا ہے اور وہ اس کو روکتے ہیں۔ اور یہی ہے جو ایک اتفاق اور اتحاد قائم نہیں ہو پا رہا ان ملکوں کے درمیان جو اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں، تو وہ بات ہی کرتے ہیں، پریکٹیکلی اکٹھے نہیں ہو پاتے۔
اب ایران نے یہ اٹیک کیسے کیا، یہ ایک بڑا سوال ہے. ایران نے جو حملہ کیا ہے نا، اس میں انہوں نے اپنی سبمرین بھی استعمال کی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بہت لانگ رینج نہیں ہے، یعنی چند میزائلوں کے علاوہ ایران کے جو زیادہ میزائلز ہیں ان کی رینج کم ہے. وہ بڑے اچھے میزائلز ہیں، بڑے ایکوریٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو رینج ہے وہ اسرائیل تک نہیں جاتی، کیونکہ 2200-2300 کلومیٹر اسرائیل دور ہے. تو جو 1500 کلومیٹر والا میزائل ہے وہ وہاں تک جا تو نہیں سکتا. تو اس میں ایران نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے. وہ سمندر کے راستے گیا، وہ قریب پہنچتا ہے اسرائیل کے، اور اپنی جو سبمرینز ہیں ان کے ذریعے سے وہ نیچے سے اس نے لانچ کیے میزائلز، اور وہ جا کر اسرائیل میں گرے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے سے ایران نے اپنے میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچایا. اور دوسرا جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں، ڈرونز ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. اب ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اور بڑے سرپرائز دے گا اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو. ایران کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں جو انکنفرمڈ ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ کا ماحول ہے، دونوں جانب سے مبالغہ آرائی ہوگی، دونوں جانب سے بڑھا چڑھا کے چیزیں بتائی جائیں گی، دونوں جانب سے پروپیگنڈا بھی ہوگا، دونوں جانب سے ایسی انفارمیشن آئے گی جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکیں گے کیونکہ جنگ کا ماحول ہے. لیکن جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی ایران کی مدد کرتے رہے ہیں.